اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم غرائب القرآن۔ غرائب القرآن ایک باقاعدہ علم ہے جس کے تحت قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے۔ علم غرائب القرآن ہے کیا؟ اس کا لفظی مطلب ہے غریب، غرائب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اجنبی ہونا، غیر مانوس ہونا۔ ہمارے ہاں اردو میں جو لفظ غریب استعمال ہوتا ہے اور جس کنٹیکسٹ میں ہوتا ہے، بینہ وہی غریب انسان کو، بینہ وہی ہے غریب انسان کو غریب بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ غربت اسے معاشرے میں اجنبی اور اکیلا کر دیتی ہے۔ یہ لفظ حدیث میں اس طرح سے استعمال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غرائب، تو دنیا میں ایسے رہ جیسے اجنبی ہو، یعنی غریب۔ اچھا، اصطلاحی معنی میں اس کا مطلب یہ ہے غریب القرآن سے مراد اسماء و افعال اور حروف میں سے ہر وہ حرف ہے جو وضاحت کا محتاج ہو، خواہ اس کا معنی سمجھ آئے یا نہ آئے، اور اس طریق سے ہر وہ لفظ نکل جاتا ہے جس کا معنی مشکل نہ ہو، جیسے الارض زمین، السماء آسمان، الماء پانی۔ زمین، آسمان اور پانی، ان تینوں چیزوں کا جیسے ہی میں نے نام لیا آپ کے ذہن میں فوراً سے ایک زمین کی شکل آ گئی، ایک آسمان کی شکل آ گئی، ایک پانی کی شکل آ گیا، اور آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو وضاحت کی محتاج نہیں ہیں۔ تو غریب ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو الفاظ جو معنی کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کی سمجھ سے بعید ہوتے ہیں، اس لیے دیگر بعض الفاظ سے الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے کلمات میں غرابت کی وجہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈکشنریز وغیرہ میں اختلاف کی وجہ سے، یا پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو زبان ہوتی ہے اس کا وہ معنی کوئی اور استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ غریب القرآن علم معنی القرآن کا ایک جز ہے، کیونکہ علم معنی قرآن سے پہلے مفردات کی وضاحت ہوتی ہے اور پھر آیت کا معنی مراد بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل عرب کے اسلوب پر بھی توجہ دی جاتی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ غریب القرآن کی بنیاد دو باتوں پر ہے، لغت عرب، یعنی یہ جو عربک جو لغت ہے، عربک جو زبان ہے، اس میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ جو سیاق و سباق ہے، یعنی اس کا آگا پیچھے، اس لفظ کے آگے پیچھے جو معنی ہے وہ تلاش کیے جائیں گے کہ اس میں یہ معنی کیسے کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ تذکیر بھی اللہ کے فن میں غریب وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بڑا مجموعہ ہو، جیسے آیت الکرسی۔ اچھا، آیت الکرسی میں یہ دیکھیں یہ جو آیت ہے کرسی السماوات والارض، تو یہ اللہ کی کرسی کا ذکر ہے یہاں پہ۔ تو اب ہم اگر سوچیں تو ہمیں ہمارے ذہن میں واضح طور پر نہیں آتا کہ کیا یہ جو کرسی جس پہ ہم بیٹھتے ہیں یہی کرسی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی زمین آسمان جو ہے بچھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو غرائب القرآن کہیں گے کہ کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اللہ کی کرسی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس سے مراد اقتدار ہے، لیکن ہمیں یہ لفظ ایسا ہے نا جس کے بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور ہر مفسر نے اس کی اپنی تفسیر کی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایسے الفاظ جو ہیں وہ غرائب القرآن ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص ہے اور سورہ حشر کی آخری آیات ہیں، پھر سورہ مومن کی پہلی آیات ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ تذکیر بھی ایام اللہ میں غریب وہ آیت ہوگی جس میں کوئی قصہ یا تو بہت تھوڑا بیان ہوا ہو، یا کوئی ایسا قصہ جو معلوم تو ہو ہمیں لیکن ہم اسے پوری تفصیل سے جاننا چاہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے قصے کے بارے میں فرمایا تھا کہ میری آرزو تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ اور زیادہ صبر کرتے اور ان کے ساتھ رہتے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور زیادہ ڈیٹیل بیان فرماتے۔ اسی طرح تذکیر بالموت و ما بعد کے فن میں غریب وہ آیات ہیں جو کہ حالات قیامت کے لیے جامع ہوں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیامت کو کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ سورۃ الشمس کو بھی رات کو پڑھے۔ فن احکام میں اگر دیکھا جائے تو غریب آیات وہ ہیں جو حدود کے بیان اور وضع خاص کے تعلق کو بیان کرے۔ مثلا حدیث نام میں 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے،
ٹھیک ہے یہ، اور یہ جو ہے پھر اسی میں کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ جو زنا ہے وہ شادی شدہ نے کیا ہے یا غیر شادی شدہ نے، اس بنا پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جاتا ہے، ان کو کوڑے نہیں لگائے جاتے، یعنی انہیں پتھر مار مار کر مار دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ بھی غریب میں آتا ہے۔ متعلقہ عورت کی عدت کے لیے 3 حیض ہیں یا 3 طہر ہیں۔ اب یہ 3 حیض کیا ہے، 3 طہر کیا ہے؟ یعنی کہ 3 حیض جس حیض سے مراد یہ کس ڈیٹ کو پیریڈ ہوئے ہیں، اور 3 طہر سے مراد یہ ہے کہ کس ڈیٹ کو پاک ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بیچ میں ایک باریک سا فرق ہے، اسی کو غریب القرآن کہیں گے۔ اسی طرح جو وراثت ہے اس کے حصوں کا تعین ہے۔ اسی طرح فن احکام میں جو تعین کرنا فن احکام میں غرائب کہلاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے محاسمہ کے فن میں غریب القرآن کون سی آیات ہیں، تو اس محاسمہ کے فن میں ہم اگر دیکھیں تو آپ شادی ربانی ہے کماسل اللہ استوقد نارا، مانند شخص کے جس نے آگ جلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی یہ آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ اسی طرح بت پرستی کی قباحت اور خالق و مخلوق اور مالک و مملوک کے مراتب کا فرق عجیب مثالوں سے بیان کیا جائے، یا ریاکاروں اور طالبان شہرت کے حامل کی ضبطی کو بلیغ اسلوب سے بیان کرنا، یہ سب کیا ہے، یہ غرائب القرآن میں آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری آج کا ٹاپک جو ہے غریب القرآن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی اشکال ہے اس بارے میں میسیج پہ ہم بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔